کی سیاست کر رہی ہے. ابھی الیکشن کو آنے میں 1 سال باقی ہے. ایک جانب ہے تحریک انصاف کے رہنما ہیں عمران خان، ان کے قائد ہیں، وہ مصروف ہیں ملک گیر جلسوں میں، اور دوسری جانب آپ لوگ بھی آج کل پشاور میں موجود ہیں. تو عوامی مسائل کو پیچھے کر کے یہ تمام اپوزیشن ہے، یہ تو جلسوں میں مصروف ہے. کامران سیاستدان سیاست ہی کریں گے نا، اس کے علاوہ تو انہیں کچھ کرنا نہیں ہوتا. اور پھر خاص طور پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہی سیاست ہے، خاص طور پہ چونکہ اس نے لیکن سر سیاست عوامی مسائل پہ ہوتی ہے. میں آتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. اور خاص طور پہ جو حکمرانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، جو حکمرانوں نے بلنڈرز کی ہوتی ہیں، اور پھر یہ تو حکمران ہیں ماشاءاللہ جن کو ہم مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بھی کہتے ہیں، اور بادشاہ سلامت امیر المومنین میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے خود ہی میرے خیال میں اپوزیشن کو اتنے مواقع فراہم کر دیے ہیں سیاست کے لیے. آپ دیکھیے نا، پاناما شریف کے نام سے ہم تو مشہور نہیں کیا، یہ تو انٹرنیشنلی ایشو آ گیا نا. اور جو نعرہ لگ رہا ہے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف شور ہے، میں اور آپ تو نہیں لگا رہے ہیں. جہاں جاتے ہیں گو نواز گو کا نعرہ لگتا ہے، خواہ ان کے وزراء جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ڈاؤن لیگز کا معاملہ سر، لیکن ان کے حق میں بھی بڑے نعرے لگتے ہیں، اور دوسرا عمران خان کے خلاف بھی اس طرح کے نعرے آپ کو پتہ ہے ایک تقریب میں دیکھنے کو ملے. یہ تو آپ اس طرح کی ظاہر ہے سیاستدان تو جو ہوتے ہیں ان کے لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، ان کے حق میں بھی ہوتے ہیں، حمایتی بھی ہوتی ہے، ان کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے. اب پھر ڈاؤن لیگز کا معاملہ دیکھ لیجئے، جس انداز میں انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا، جس انداز میں انہوں نے قومی سلامتی کے حوالے سے دھجیاں اڑا کے رکھ دی سارے معاملے کی، پہلے فوج کے ساتھ کنفرنٹریشن، اور پھر اینڈ تو ہو گیا کلبھوشن یادو والے معاملے پر. یعنی کہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک دہشت گرد، ایک جاسوس جس نے آپ کی اینٹ سے اینٹ ہلا کے رکھ دی، جس نے خود تسلیم کیا کہ بلوچستان میں ہم نے حملے کروائے، ہم نے تربت میں، تو یہ سارا میٹیریل تو کامران پرووائڈ کیا خود میاں صاحبان نے. تو پارٹیوں کو ظاہر ہے حق ہے کہ سیاست کریں. اور پھر مجھے بتائیے نا، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے کیا کہا؟ 2 ججز نے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف سہل بھی نہیں ہے کہ ایم این اے بھی بن سکیں، جو آنے والے آپ کے چیف جسٹسز ہیں. تو اس لیے اپوزیشن ظاہر ہے جو ایشوز تو اپنی جگہ پہ سب سے زیادہ میاں صاحبانہ 4 سال گزر گئے. لیکن سر بعد میں ان چیف جسٹس کی ہم نے بات کی، انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی تھی کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا. نہیں، وہ 3 ججز نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹے اور کرپٹ ہیں. یہ کہا 3 ججز نے، جنہوں نے کہا کہ تفتیش تحقیق ہونے لینے دیں. قطری خط کو انہوں نے بھی کہا جھوٹا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا. چلیں ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. دیکھیں 4 سال گزر گئے کامران، اور انہوں نے سوائے فاقوں دھماکوں اور چاقوں کے علاوہ اس قوم کو کچھ نہیں دیا. آپ مجھے بتائیے کہ کسان آپ کا سڑکوں پر ہے، انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کیا کسان کے ساتھ، اور کسان اپنی آخری سانس سے لے رہے ہیں، وہ دھرنے دے رہے ہیں. ڈاکٹرز، ٹیچرز جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ سب جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چونکہ پبلک ایشوز کے اوپر آپ الگ تھلگ ہو جائیں اور دوسرے ایشوز کے ساتھ چلے جائیں. جماعتوں نے جانا ہوتا ہے. اور لیکن سر دیکھیں بات یہاں پہ یہی آتی ہے کہ عوامی مسائل ہیں وہ پسے پشت ڈال کے الیکشن کی تیاریوں میں چلے گئے. اپنے لیے بلند و بان دعوے ہم آئیں گے تو یہ کریں گے. ابھی جب آپ موجود ہیں اپوزیشن کے اندر، تب آپ نے کتنا پریشر ڈالا ہے اپنے گورنمنٹ پہ کہ وہ یہ تمام مسائل جن کو آپ گنوا رہے ہیں ان کو حل کریں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طریقہ کار سے گورنمنٹ پہ پریشر ڈیولپ کرتی رہی، پارلیمنٹ کے اندر بھی. اب ہم نے پارلیمنٹ کے باہر بھی آ گئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ آصف صاحب نے جلسے بھی شروع کیے ہیں، بلاول صاحب بھی مستقبل قریب میں جلسوں میں جائیں گے. اور آپ نے یہ درست کہا کہ الیکشن موڈ، دیکھیں یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ بات ہے. 1 سال ابھی پڑا ہے، 2018 میں جا کے مئی میں الیکشن ہونے ہیں جو صورتحال نظر آتی ہے. تو تمام پارٹیاں الیکشن موڈ میں چلی گئی ہیں. وہ اس لیے چلی گئی ہیں کہ میاں صاحبان کی جو ناہلیاں تھیں، جو میاں صاحبان کے جرم تھے، جو میاں صاحبان نے قوم سے جھوٹ بولے تھے، اور خاص طور پہ یہ 4-5 جو ایشوز آ گئے، اس کے حوالے سے ہر پارٹی ایکٹیو ہے. تو یہ آپ کو میں عرض کروں سر. لیکن اب ایک اور سوال اٹھتا ہے. آج 5 سال بعد عمران خان صاحب بلوچستان گئے ہیں، باقی دیگر جماعتیں ہیں ان کی بھی توجہ سندھ ہے، بلوچستان نہیں ہے. سندھ ہے، پنجاب ہے، KPK ہے، لیکن بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کون کرے گا؟ دیکھیں بلوچستان، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں بہت زیادہ محرومیاں ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں وہاں پہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے، آصف صاحب نے آتے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حقوق بلوچستان کا آغاز کیا. ہم نے جب NFC کیا تو بلوچستان کو باقی صوبوں کو ریکویسٹ کی کہ وہاں محرومیاں زیادہ ہیں، بلوچستان میں ان کو ان کا شیئر زیادہ دیا. لیکن ابھی بھی وہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تمام جماعتیں کوئی کہاں کیمپین کر رہا ہے، کوئی یہ کیمپین شروع ہو گئی ہے. یہ اس بات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ الیکشن موڈ شروع ہو گیا ہے. دیکھیں کیا عمران خان صاحب سندھ میں نہیں گئے؟ کیا میاں صاحب سندھ میں نہیں گئے؟ اور حالت وہاں پہ سندھ میں جو سیاسی نقشہ میں آپ کو پیش کروں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ڈلیور نہیں کیا. کیا ہم نے کامران وہاں پر لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں جیتے؟ چلے وہ ہوتا ہے، فیکٹر ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لیا جاتا ہے. اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ تمام جماعتوں کا سیاسی طور پر صفایا ہو گیا ہے. میاں صاحبان آخری جھٹکے لے رہے ہیں وہاں پہ صرف لوگوں کو تسلیاں دینے کے لیے.
ان کا صوبائی صدر ہمارے ساتھ آ کے مل گیا, ان کا سٹنگ منسٹر فیڈرل منسٹر عبدالحکیم بلوچ ان سے ریزائن کر کے ہمارے ساتھ آ گیا.